السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آگے بات کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید نے خلافت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ جب ان کی خلافت کو 10 سال ہو گئے تھے تو حضرت امیر معاویہ نے اس وقت اناؤنس کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین یزید ہوگا۔ تو تمام جو علاقوں کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ ان سے بیعت لے لیں کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو پھر میرے بعد میرا بیٹا حکمران بنے گا۔ تو اس وقت 5 صحابہ کرام نے اس بات کی مخالفت کی تھی۔ ان میں سے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ دوسرے تھے عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے۔ تیسرے تھے عبداللہ بن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ چوتھے تھے حضرت حسین بن علی اور پانچویں تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے۔ اس ٹائم جو مدینہ کا گورنر تھا، جب اس نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے بیعت لینا چاہی تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ کیا اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کی بجائے کیسر و کسرہ کی سنت رائج کرنا چاہتے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو؟ تو جب حضرت امیر معاویہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ان 5 صحابہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور مزید 10 سال حضرت امیر معاویہ کی خلافت اور رہی۔ اور جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا تو اس وقت جب یزید کے ہاتھ پہ تمام علاقوں کے لوگوں نے بیعت کی تو اس ٹائم عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور 5ویں صحابی جو تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کا اس وقت وصال ہو چکا ہوا تھا۔ تو جب حضرت ان 4 صحابہ نے حالات دیکھے تو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے مصلحتاً یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کیونکہ وہ مزید اور خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ طریقہ تو سنت کے خلاف تھا، مگر انہوں نے یہی سوچا کہ اس ٹائم بیعت کر لیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ یہ جو طریقہ اب چل پڑا ہے اسلام میں خلافت کا، کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ مگر حضرت زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ خون ریزی ہوتی ہے تو ہو، جو چیز سنت کے خلاف ہے تو وہ خلاف ہی ہے۔ اس دوران حضرت زبیر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے اور انہوں نے کہا مکہ جا کے وہ مسلمانوں کو اس چیز پہ تیار کریں گے کہ یہ جو یزید بنا ہے خلیفہ، یہ غلط طریقے سے بنا ہے۔ تو حضرت امام حسین ابھی مدینہ میں ہی تھے تو حضرت جو تھے یزید جو تھا، اس نے پھر اپنے چچیرے بھائی ولید بن عتبہ بن ابو سفیان اس کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ تو ولید نے بھی حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ جو نئے امیر یزید بنے آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ ابھی آپ مجھے سوچنے کی مہلت دیں، تھوڑی سی نرمی دیں۔ ولید نے انہیں نرمی دے دی اور مہلت دے دی، اور مہلت پا کر حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ جب کوفہ والوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین مکہ تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے قاصد حضرت امام حسین کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، اب ہم آپ کے ہو گئے ہیں، ہم لوگ یزید کی بیعت سے تنگ آ گئے ہیں، ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے حضرت امام حسین کو خطوط آنا شروع ہو گئے تو حضرت امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ وہاں جا کے صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیں کہ اگر اہل کوفہ کے بیانات صحیح ہوئے تو وہ خود بھی کوفہ پہنچ جائیں گے۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ کوفہ پہنچ گئے تو وہاں ایک شخص نے انہیں اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی اور تمام کوفہ والوں کو بتا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل آ گئے ہیں۔ تو 12,000 کوفیوں نے حضرت عقیل بن مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
وہ بیعت دراصل حضرت امام حسین کے ہاتھ پر ہی ہوئی تھی۔ تو جب 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تو حضرت مسلم عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ بھیجا کہ جو خطوط آپ کو ملے ہیں وہ سچ ہیں، تو آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر حضرت مسلم عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا، تو ادھر جو گورنر تھے کوفہ کے، تو ان کے نالج میں بھی یہ بات آئی نعمان بن بشیر انصاری کے، مگر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، مگر عبداللہ بن مسلم حضرت نعمان بن بشیر کا نمائندہ ہی تھا، اس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو اس نے یزید کو خط لکھ دیا، اس میں سارا ماجرا لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہوئے ہیں اور 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سرہون سے مشورہ لیا تو اس نے کہا اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو آپ اسے قبول کرتے؟ یزید نے کہا ضرور۔ سرہون نے کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کا گورنر چینج کر دیں کہ جو نعمان بن بشیر ہیں وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے مسلم بن عقیل کے خلاف، تو آپ نا عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا جو ہے نا وہ گورنر بنا دیں۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ ان دنوں یزید عبید اللہ بن زیاد سے بہت زیادہ ناراض تھا، وہ اس ٹائم بصرہ کا گورنر تھا اور وہ یزید اسے وہاں سے معزول کرنا چاہتا تھا، مگر سرہون کے مشورے سے اس نے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عبید اللہ بن زیاد کو دے دی اور لکھ دیا کہ وہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کریں اور اگر وہ انہیں مل جائیں تو وہ انہیں قتل کر دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ